زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ وقد من علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ والصلاة والسلام علی محمد الخیر الورا وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم بآواز بلند درود پاک پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹائم کافی ہو چکا ہے، شاید اتنا کہ اس ٹائم میں سلام کے جواب کیے ہوئے آواز نہ نکلے، اتنا ٹائم تو ہو ہی چکا ہے نا۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے آیت مقدسہ پڑھنے کے بعد یہ گزارش پیش کی کہ تمام ساتھی مل کر درود پاک پڑھیں۔ شاید کچھ تو اتنا تھک چکے ہیں کہ اب تو درود پاک بھی نہیں نکل رہا، حالانکہ یہ رات اتنی رحمتوں، اتنی عظمتوں، اتنی برکتوں والی ہے کہ آپ اور میں نہ وہ رحمتیں گن سکتے ہیں، نہ وہ برکتیں گن سکتے ہیں، نہ ہی وہ عظمتیں گن سکتے ہیں۔ ہم کیوں کہتے ہیں ہر محفل میں جی درود پڑھو، جان لگے بھی آن لگے بھی، کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کو آپ کے مائنڈ کے مطابق ایک مثال دیتا ہوں، آپ کے ذہنوں کے مطابق توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ ہم چونکہ پاکستانی ہیں تو پرانے نوٹ چلانے کا تجربہ بڑا ہوتا ہے ہمیں۔ تجربہ کس انداز سے؟ وہ اوپر نیچے اچھے نوٹ لگائے، درمیان میں وہ اپنے والے لگا کے چلا دیے، چل جاتے ہیں نا ایسے، سبھی کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں۔ توجہ، نقطہ یہ ہے، ہم آغاز محفل میں بھی کہتے ہیں جی درود پاک پڑھیں، اختتام محفل میں بھی سلام پڑھیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جب آغاز میں بھی درود ہوگا، اختتام پر بھی درود ہوگا، بیچ میں جو مانگیں گے اللہ فضل حبیب عطا فرمائے گا۔ وجہ یہ ہے، ہم اس وجہ سے کہتے ہیں درود پڑھیں۔ اب اگر کسی نے ابھی تک نہیں پڑھا تو وہ بآواز بلند اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرتا ہوا اونچی آواز میں پڑھے گا، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کریم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، صلاۃ بھیجتے ہیں، درود پاک بھیجتے ہیں نبی مکرم جان دو عالم شفیع معظم کی ذات ببرکات پر۔ بندے بھی یہی کام نہیں کرتے، فرشتے بھی یہی کرتے ہیں، بندے بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اب کون رہا؟ جس نے بندوں کو بھی پیدا کیا ہے، فرشتوں کو بھی پیدا کیا ہے، وہ ذات کون سی ذات ہے؟ وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ وہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ، اس نے کہا سب سے پہلے میں ہی پڑھتا ہوں۔ سب سے پہلے درود کون پڑھتا ہے؟ اللہ۔ اللہ کا درود کیا ہے؟ میرا جو موضوع ہے نا، میں نے ہر بات کوشش کرنی ہے اسی کے ریلیٹڈ کروں، یعنی موضوع ہے مقاصد میلاد۔ ہم یہاں پر کیوں اکٹھے ہیں؟ ہم میلاد منانے کے لیے، یعنی انہوں نے جو مجھے موضوع دیا ہے اس میں میں نے یہ ثابت کرنا ہے، تو اسے تھے کی لین آئے ہو، میں نے یہ ثابت کرنا ہے۔ توجہ رکھ کے بیٹھیے گا تاکہ آپ کے آنے کا مقصد ضائع نہ ہو۔ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، بندے بھی یہی کام کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ کسی ایک چیز کا ڈیفرنس تو ہونا بڑا ضروری ہے۔ کیوں؟ اب ایک کمپنی بنائیں، اس کمپنی کا مینیجر بھی وہی کام کرے، باس بھی وہی کام کرے، عام جو وہاں پر کام کرنے والا ورکر ہے وہ بھی وہی کام کرے، فرق تو کوئی نہ ہوا؟ کوئی فرق تو ہونا چاہیے۔ جس ذات نے یہ کل کائنات بنائی وہ بھی درود پڑھتا ہے، جس نے فرشتے بنائے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، عام آدمی بھی درود پڑھتا ہے۔ اب فرق تو ہونا چاہیے۔ امام بخاری علیہ رحمت الرحمن بیان فرماتے ہیں بندوں کا درود یہ ہے، بندے پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، بندے پڑھتے ہیں یا نبی السلام علیکہ، بندے پڑھتے
پڑھتے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، یہ بندوں کا درود ہے۔ اس ذات باری تعالیٰ کا درود کیا ہے؟ امام بخاری نے لکھا، توجہ سے سنیے گا، امام بخاری فرماتے ہیں اللہ نے جس دن سے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا ہے، اللہ روزانہ اپنے حبیب کے ذکر کی محفل کو منعقد کرتا ہے۔ منعقد فرمانے کے بعد تمام فرشتوں کے سامنے اللہ اپنے حبیب کی شان کو بیان کرتا ہے، اور جو شان ایک دن بیان ہوتی ہے اگلے دن ریپیٹ نہیں ہوتی، یعنی اللہ روزانہ نئے انداز سے اپنے حبیب کی شان کو بیان کرتا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں یہی اللہ کا درود ہے، یہی اللہ کا درود ہے۔ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ محفل کر رہے ہیں، اور محفل میں کر کیا رہے ہیں؟ شان مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اب ایک بات تو کنفرم ہے کہ اللہ بھی اپنے حبیب کا تذکرہ کرتا ہے، بندے بھی اللہ کے اسی طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں، یعنی ہمارا یہاں بیٹھنا ضائع نہیں ہے، کسی مقصد کے تحت بیٹھے ہیں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ منایا جائے۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، نبی کریم علیہ السلام کی اس جہان میں تشریف آوری ہوئی، حضور سرور عالم علیہ السلام اس روئے زمین پر تمام مخلوقات، تمام چیزوں، تمام انسانوں، حتیٰ کہ تمام انبیاء، تمام رسولوں سے بھی افضل ہے، تمام رسولوں سے بھی افضل ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ذرا باواز بلند سبحان اللہ کہیے گا۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ ہمارے بڑے کون ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، حضور داتا صاحب، اسی طرح تمام اولیاء کاملین ہمارے بڑے ہیں، اور ہمارے ہر بڑے نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ اللہ کے بعد اس کائنات کی بڑی ذات ذات مصطفیٰ ہے۔ ہمیں درس یہ ملا ہے کہ جو کرنا ہے ان کے لیے کرنا ہے، جو ان کے لیے کرو گے تو بے فیض نہیں رہو گے۔ ہم میلاد کن کے لیے کر رہے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کے لیے، اور حضور پر نور علیہ السلام اس روئے زمین پر کیا ہے؟ افضل ترین ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نبر القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی بس قصہ مختصر۔ قصہ مختصر یہی ہے عزیزان گرامی توجہ۔ اب بات جو آپ کو سمجھانی ہے نا، وہ یہ مقصد میلاد۔ ہم حضور کا میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ حضور سب سے افضل ہے، بس ہم امتی ہیں، اور امتی کو نبی کا جشن منانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جشن تول تول کر نہیں، دل کھول کر منانا چاہیے۔ کیوں 25 دسمبر کا دن لوگ کیوں مناتے ہیں؟ کرسمس ہے نا اس دن، کیوں مناتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور کسی کو اعتراض نہیں ہے اس دن پر، کسی کو اعتراض نہیں ہے، اور صرف پاکستان نہیں، فیصل آباد نہیں، اوورآل ورلڈ اس دن کو ترجیح بھی دی جاتی ہے، اس دن کو منایا بھی جاتا ہے۔ کیوں؟ اس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس دن کو مناتے ہیں نا لوگ۔ ہم اس دن کو نہ بنائیں، اس دن کو نہ منائیں جس میں عیسیٰ کے بھی نبی تشریف لے کر آئے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام میرے بعد تشریف لائیں گے۔ توجہ حدیث مبارکہ، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام میرے بعد تشریف لائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ زندہ ہیں، آسمانوں میں ہیں، وہ اس روئے زمین پر تشریف لائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں فخر ہمیں اس دن ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے، یعنی امامت کروانے والا امام۔ حضور فرماتے ہیں میرا امتی ہوگا، عیسیٰ پیچھے نماز ادا فرمائیں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی آمد ہو تو سبھی کو خبریں ہوں، اور جب اللہ کا محبوب آئے تو کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ نا میلاد منانا ہے اس لیے کہ ذات مصطفیٰ سب سے اہم ترین ذات ہے اس روئے زمین پر۔ توجہ، انسان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے یا نہیں؟ آپ مانتے ہیں؟ کہیے ذرا اونچی آواز میں ہاں جی۔ انسان کیا ہے؟ اشرف المخلوقات، یعنی اللہ نے جتنی تخلیق فرمائی تمام چیزوں میں جو اہمیت کا حامل ہے وہ انسان ہے۔
جو انسان کو اشرف المخلوقات نہ مانے تو وہ کیا ہے؟ بے وقوف کہیں گے نا اسے. کیوں؟ جب ہر بندہ اتفاق کر رہا ہے اور وہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی، یعنی انسان عزت کا حامل ہے. اگر کوئی اس کو اشرف المخلوقات نہ مانے تو اس کو کیا کہیں گے؟ بے وقوف کہیں گے نا. اب محدث علی پوری پیر سید جماعت علی شاہ صاحب بیان فرماتے ہیں تمام چیزوں سے انسان افضل ہے. اب انسانیت میں 27 درجے ہوں، تقریباً 27 درجے 27 درجے ہوں تو پھر مقام مصطفیٰ آتا ہے. کوئی ایک انسان کو اشرف نہ مانے تو بے وقوف ہے. جو 27 درجوں کا فرق مٹا کر کہے حضور ہم جیسے ہیں، حضور ہم جیسے ہیں، بتائیے وہ کتنا بڑا بے وقوف ہوگا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک لطیف سا نقطہ ہے، آصف بھائی توجہ کیجئے گا. لطیف نقطہ کیا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں نا جو حضور ہم جیسے ہیں تو میلاد منا کے کیا کرنا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، ہم جیسے نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ اگر حضور نہ ہوتے، توجہ رکھیے گا، اگر حضور نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا. اگر حضور نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. حضور ہیں تو یہ جہان چل رہا ہے. اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. آپ یا میں نہ ہوتے تو سب کچھ ہوتا، سب کچھ ہوتا. تو بتائیے حضور ہم جیسے ہیں؟ نہیں 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 نہیں. انصاف کیجئے، انصاف. امتی کا کام یہ ہے کہ شان مصطفیٰ اس انداز میں بیان کرے دوسرا مسلمان تو دور کی بات کافر تک کو تڑپا کے رکھ دے. شان مصطفیٰ سنیے گا. انسانیت میں کتنے درجے ہوں تو مقام مصطفیٰ آتا ہے؟ ابھی میں نے بتایا کتنے؟ 27. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہم محفل کی بات کو کوشش کرتے ہیں محفل میں بھول کے چلے جائیں تاکہ عمل نہ کرنا پڑے. میری گفتگو ایسی نہیں ہے، آپ توجہ سے سنیے. آپ نے عمل کی نیت سے سننا ہے، عمل کی نیت سے. تمام چیزوں سے انسان کیا ہے؟ افضل. لفظ افضل آپ نے اپنا تھوڑا دہرانا ہے اونچی آواز میں، لیکن میرے تک آواز آنی چاہیے. تمام مخلوقات سے انسان کیا ہے؟ اور عام انسان سے مومن انسان کیا ہے؟ افضل. بولنا ہے آپ نے ساتھ ساتھ. عام انسان سے مومن انسان کیا ہے؟ عام مومن سے صالح، صالح سے شہید، شہید سے متقی، متقی سے ولی، ولی سے اوتاد، اوتاد سے ابدال، ابدال سے قطب، قطب سے قطب الاقطاب، قطب الاقطاب سے غوث، غوث سے غوث اعظم. یہ غوث اعظم کا مقام مرتبہ ہے جن کی 11ویں مناتے ہیں. یہ انسان کہاں نیچے رہ گیا، غوث اعظم کہاں جا کے مقام آیا ہے. یہ مقام غوث اعظم ہے. اب توجہ پھر غوث سے غوث اعظم، غوث اعظم سے صحابی، صحابہ میں سے بیت رضوان والے، بیت رضوان والوں میں سے غزوہ احد والے، غزوہ احد والوں میں سے غزوہ بدر والے، غزوہ بدر والوں میں سے عشرہ مبشرہ. عشرہ مبشرہ افضل. عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے راشدین، خلفائے راشدین میں سے سیدنا صدیق اکبر، سیدنا صدیق اکبر سے نبی، نبی سے رسول، رسولوں میں اولو العزم، اولو العزم رسولوں میں جناب خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام، جناب خلیل اللہ سے محمد الرسول اللہ افضل ہیں. سمجھ آیا مقصد میلاد؟ کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے پہلے کہا تھا آپ کا نہ ضائع نہیں ہوگا. ہم کسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں. پتہ چلا مقام مصطفیٰ کہاں جا کے آتا ہے. لوگ اٹھے منہ اٹھائیں گے حضور ہم جیسے ہیں، منہ نہ توڑ دیں. کہاں ہم، کہاں حضور کی باتیں. کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں، ہم پر تو یہی کرم ہے. اگر انہوں نے اپنے ذکر کی توفیق بخش دی ہے، فقط ذکر کی توفیق، ہمیں تو اس بات پر پوری رات سجدے سے سر نہیں اٹھانا چاہیے. ہم اس بحث میں پڑے ہیں حضور افضل ہیں یا عام آدمی. نا 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 نا، میرے مصطفیٰ سا اس زمانے میں نہیں بلکہ کل کائنات میں اللہ نے دوسرا پیدا ہی نہیں فرمایا.
اللہ نے اپنا حبیب ایک ہی بنایا۔ اب مقصد میلاد سنیے، ایک اور حدیث مبارکہ نسائی شریف ہے، نبی علیہ السلام اپنے حجرہ انور میں ہیں، باہر تشریف لائے، باہر صحابہ بیٹھے ہیں، صحابہ گفتگو کر رہے ہیں، حضور نے آ کر ان سے پوچھا کیا کر رہے ہو آپ؟ اب پوچھنے والی ذات ہے ذات مصطفیٰ۔ ذات مصطفیٰ کیا ہے؟ عالم ما کان و ما یکون، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ حضور نے آگے پوچھا کدھر بیٹھے؟ کدھر بیٹھے ہو؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اچھا شکر ادا کر رہے ہیں کس بات پر؟ یا رسول اللہ ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ ہمیں عطا فرمائے ہیں، یعنی تسی ملے ہو، اس بات پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اب حضور کو اپنے صحابہ پر یقین نہیں ہے؟ بے شک بڑا یقین ہے۔ حضور نے فرمایا اس گل دی قسم دیتے ہو؟ قسم دیتے ہو؟ تو صحابہ عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہم قسم کھاتے ہیں، ہم یہاں پر اس لیے بیٹھے ہیں، ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان آئے، آپ کی ذات کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا قسم دی ضرورت کوئی نہیں سی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں سے آپ کے لیے ایک گفٹ آیا ہے، ایک گفٹ آیا ہے، اس وجہ سے آپ سے قسم لی ہے۔ ہم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس مرضی پورا کی گلی میں کیوں بیٹھے ہیں؟ ہم اس بات پر شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا حبیب ہمیں عطا کیا ہے۔ حضور نے اپنے صحابہ کو تنہا نہیں چھوڑا، حضور اپنے کسی امتی کو بھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جو محبت مصطفیٰ کی اس امت کے ساتھ ہے، اس کائنات میں کسی نے کسی کے ساتھ کی ہی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ سنیے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میدان محشر ہوگا۔ اب اس سے پہلے ایک جملہ ہے، یہ اسی جملے کی تفسیر میں سمجھ لیجئے، یہ پوری حدیث مبارکہ ہے۔ جملہ یہ ہے کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ اب یہ مقصد میلاد ہے، سمجھ لیجئے گا۔ سرور عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہم بروز محشر ایک جگہ پر ہوں گے، ہمیں آدم علیہ السلام وہ بلند مقام سے آواز دیں گے یا محمد، اے محمد۔ آدم علیہ السلام کی طرف حضور فرماتے ہیں ہم متوجہ ہوں گے، توجہ، حضور فرماتے ہیں ہم آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوں گے، آدم ہم سے کہیں گے اے محمد آپ کے ایک امتی کو ابھی فرشتے جہنم کی طرف لے کر گئے ہیں، دیکھیے ذرا، آپ کے ایک امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر گئے ہیں، ذرا دیکھیے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنے امتی کے پیچھے اپنی تہمد اٹھا کر بھاگوں گا۔ منظر ذرا سمجھیے گا، پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ دھوتی۔ حضور فرماتے ہیں ہم اپنی دھوتی مبارک اٹھا کر امتی کے پیچھے جائیں گے اور اسے آواز دیں گے۔ اب ایک لطیف سا نقطہ بتاؤں آپ کو، امتی کدھر جا رہا ہے؟ جہنم کی طرف۔ حضور امتی کے پیچھے ہیں، حضور فرماتے ہیں ہم تہمد اٹھا کر بھاگیں گے اور اس امتی کو آواز دیں گے۔ اب بتائیے جب حضور پیچھے جا رہے ہیں تو پھر آواز دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت ہے؟ جب جا جو رہے ہیں۔ اس کے لیے ایک مسئلہ سمجھیے، میں یہاں آیا ہوں، میرا موبائل یہاں رہ جائے، یہاں سے میں چلا جاؤں تو آصف بھائی یہاں بیٹھے ہیں، اب ان کو پتا چلے جی میرا موبائل یہاں ہے تو یہ پیچھے بھاگیں، اب مجھے آواز ہے عبداللہ بھائی دور نہ چلے جائیے کہ یہ موبائل آپ کا رہ گیا۔ اب جب پیچھے بھاگ رہے ہیں تو آواز دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اب مسئلہ سمجھیے گا، ان کے ذہن میں ایک خیال آئے گا کہ تے دور نہ ننگ جان، سمجھ آئی ہے؟ حضور امتی کو آواز اس لیے دیں گے کہ کہیں فرشتے لے کر زیادہ جہنم کے قریب نہ چلے جائیں۔ یہ مسئلہ ہے کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا۔ حضور پوچھیں گے بھئی کدھر لے کے چل لیں؟ فرشتوں سے پوچھیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے عرض کر رہے ہیں حضور اعمال تولے تھے، نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، فیصلہ یہی ہے کہ جہنم ملے گی، اچھا انہیں ادھا کرو میرے سامنے تولو۔ حضور فرمائیں گے میرے سامنے تولو۔ فرشتے پھر میزان عمل پہ لے کر پھر اسی کنڈے پر پھر اعمال نامہ کو تولا جائے گا، پھر معاملہ وہی ہوگا، نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے۔ حضور سرور عالم علیہ السلام اپنی جیب میں سے، سید حدیث مبارکہ، حضور اپنی جیب میں سے ایک پرچی نکال کر میزان عمل پر رکھیں گے، میزان عمل پر پرچی رکھیں گے۔ اب حضور فرمائیں گے ہوں تولو،
اب وہ اعمال تولیں گے تو نیکیوں کا پلڑا بھر جائے گا، زیادہ ہو جائے گا، گناہ کم ہو جائیں گے۔ اچھا حضور فرمائیں گے اب ٹھیک ہے معاملہ، جی ٹھیک ہو گیا، اب فیصلہ کیا ہے؟ اب جنت کی طرف جانا ہے۔ حضور فرمائیں گے جنت کی طرف لے کر جانا ہے، چلو۔ اب وہ امتی جاتا ہوا پوچھے گا مقصد میلاد سننا ہے آپ نے، توجہ میری جانب۔ اب مقصد میلاد یہ ہے، اب امتی جانے لگے گا جنت کی طرف، جاتے جاتے پوچھے گا آپ کون ہیں؟ حضور سے پوچھے گا آپ کون ہیں؟ حضور ارشاد فرمائیں گے انا محمد الرسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اچھا میرا تو فیصلہ ہو گیا تھا، پرچی میں آپ نے کیا رکھ دیا؟ پرچی میں کیا تھا جو فیصلہ ہی تبدیل ہو گیا؟ حضور ارشاد فرمائیں گے یاد کر ایک دن تو نے ہم پر درود پڑھا تھا، ہم نے وہ پرچی میں لکھ لیا تھا، ہمیں پتا تھا تیرے کام آ جائے گا۔ درود ایک مرتبہ پڑھا ہوا میدان معاشر میں کام آ جائے گا تو پوری کی ہوئی محفل کام نہیں آئے گی، پوری کی ہوئی محفل کام نہیں آئے گی، بے شک آئے گی۔ اس موقع پر کسی کو یہ نہیں یاد آنا چاہیے کہ ان پیسوں سے وہ فلاں کام بھی ہو سکتا تھا، نہیں، جن پیسوں کو اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کے لیے پسند کیا ہے، اس سے کسی کی شادی تو دور کی بات، اس سے محفل میلاد ہی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ جو جزا یہاں ملے گی میلاد منانے پر سرکار جزا دیں گے۔ کیوں؟ یہ محفل میلاد ہے، یہ مقصد میلاد ہے۔ عزیزان گرامی، حضور سے محبت تول تول کے نہیں، دل کھول کے کرنی ہے۔ اور دل کھول کے محبت جب کسی سے کرنی ہو نا تو پھر بندہ سوال نہیں پوچھتا، کسی لڑکے کو کوئی لڑکی پسند آ جائے، صرف آپ کے ذہنوں کے مطابق مثال ہے، حقیقت میں نہیں جانا، پسند آ جائے نا تو وہ کسی سے بھی نہیں پوچھتا بتاؤ اس کا کیا کرنا ہے، وہ کہتا نہیں بس مجھے پسند ہے کافی ہے۔ بتائیے امتی جب مصطفیٰ سے عشق کرے، امتی سے کرے، کسی کی نہیں سنتا، امتی حضور سے کرے، تو پھر سوال و جواب کی ضرورت باقی نہیں رہنی چاہیے، پھر تول کے نہیں، پھر دل کھول کر عشق مصطفیٰ نکلنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، اس کے چند مقاصد بھی ہیں، مقاصد میلاد بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد عزیزان گرامی بس آخری لمحے ہیں، آپ کا زیادہ وقت نہیں لے رہا، اصلاح بڑی ضروری ہے۔ ہم کہیں نہ کہیں بڑا دور نکل چکے ہیں، کہیں نہ کہیں گناہ کی صورت میں، نماز چھوڑنے کی صورت میں، فرضوں کو چھوڑنے کی صورت میں۔ اب دیکھیے کہ پوری رات ہم گلیاں سجاتے رہے، صبح فجر ہی نہ پڑے تو ہم نے میلاد کا حق ادا کیا نہیں۔ حالانکہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ عشاء جماعت سے پڑھے، فجر جماعت سے پڑھے، رات پوری سو کر گزارے، اللہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جو بندہ سو کر رات گزارے اللہ ثواب دے گا۔ اب جو بندہ عشاء بھی نہ پڑھے، فجر بھی نہ پڑھے اور رات ایسے ہی گزار دے، آئے ہائے ہائے، اس بات کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ اب بتائیے مقصد میلادیاں ہم اپنے گھروں میں جتنی بھی محافل کریں، سب سے پہلے کسی حدیث مبارکہ میں آپ کو یہ نہیں ملے گا، بلا شبہ یہ حدیث مبارکہ ہے بالکل ٹھیک، نبی کریم علیہ السلام کی کوئی حدیث یہ نہیں ملے گی کہ ایک جگہ مجمع لگاؤ، اکٹھے ہو کر ذکر کرو تو یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نہیں، فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، فرمایا نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو بتائیے ہم کس رستے پر ہیں؟ آج اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج امت کتنا دور نکل گیا، آج ہمیں بات کرنے کی بھی تمیز نہ ہو، اور ہم کہیں ہم میلاد منانے والے ہیں، ہم کسی سے بات کریں اور بات پر گالی ہمارے منہ سے نکلے یا بدتمیزیوں کی ٹولیاں ہمارے منہ سے نکلے بولنے کی صورت میں، تو یہ میلاد کا حق ہے۔ میلاد کا حق تو یہ تھا کہ منہ سے الفاظ بعد میں نکلتے، امتی ہونے کی خوشبو پہلے محسوس ہو جاتی۔ میلاد کا حق تو یہ تھا۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، اخلاق مصطفیٰ اپنانا ہے، ہم نے اپنے عملوں کو خود درست کرنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک حدیث مبارکہ سماعت کیجئے گا توجہ کے ساتھ۔ نبی کریم علیہ السلام کا گزر ہوا ہے گلی سے، اب ایک صحابی یہ بیان فرماتے ہیں، توجہ ہے آپ کی، ایک دفعہ باواز بلند سبحان اللہ کہیے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی بیان فرماتے ہیں ابھی ایمان نہیں لے کر آئے، کہتے ہیں ایک گلی میں میں گزرا تو وہاں پر کچھ خواتین تھیں، تو خواتین کی طرف دیکھ کر میرا دل کیا کہ ان سے بیٹھ کر میں گپے لگاؤں، ابھی صحابی نہیں بنے، ایمان بھی نہیں لے کر آئے۔ پہلے دل کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے، جب نگاہ یار میں نگاہیں جڑ جاتی ہیں پھر دنیا بدل جاتی ہے۔
اب وہ صحابی کہتے ہیں میرا دل کیا کہ میں عورتوں سے بیٹھ کر نا کچھ گپے لگاؤں، بہانہ کوئی نہیں ان کے پاس بیٹھنے کا، تو کہتا میں نے ان سے کہہ دیا جی میرا اونٹ بھاگ گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے، ایک رسی بنا کے دے دے مجھے۔ اب وہ عورتیں مہارت تھی ان کے پاس، وہ رسی بنا دیتی، تو وہ عورتوں نے رسی بنانی شروع کر دی۔ اب دل میں خوشی ہے، وہ حالانکہ اونٹ بھاگا بھی نہیں ہے، کوئی معاملہ بھی نہیں ہے، بس بیٹھنے کا ایک بہانہ ہے، ایک بہانہ ہے بیٹھنے کا، بیٹھ گئے۔ اب ان سے باتیں شروع کر دی، وہ عورتیں رسی بنانے میں مشغول ہیں، یہ باتیں کرنے میں، گپے لگانے میں مصروف ہیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام کا گزر ہوا، حضور کی نگاہ ان کے چہرے پر پڑی، حضور مسکرانے لگے، صحابی نہیں بنے ابھی، مسکرانے لگے۔ وقت گزر گیا، اب یہ ایمان لے کر آئے، اسلام کو قبول کر لیا، معاملات ہو گئے۔ اب یہ حضور کے پاس تشریف لائے ایک دن، حضور نے ان کی طرف دیکھا، حضور مسکرانے لگے، پوچھا بتا تیرے سرکش اونٹ کا کیا بنا؟ تیرے سرکش اونٹ کا کیا بنا؟ اونٹ کس دن گما تھا، حالانکہ گما بھی نہیں تھا، بس عورتوں سے بات کرنے کا ایک بہانہ تھا۔ حضور نے پوچھا بتا تیرے سرکش اونٹ کا کیا بنا؟ اب دل میں شرمندگی بھی ہے، ندامت بھی ہے کہ اب میں کیا کہوں، حالانکہ اس دن معاملہ ہی بدلا ہوا تھا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اونٹ کو پکڑ کر کسی نے ایسا قلعے سے باندھا ہے نا، دوبارہ ہلا ہی نہیں اس دن کا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے تبدیلی، نگاہ پڑ جائے دل بدل جایا کرتے ہیں۔ ہم سالہ سال، میں کئی محافل پر جاتا، رات میں اور شاہ صاحب ایک جگہ اکٹھے تھے، تو وہ کہتے جی ہماری 21ویں محفل ہے، 21ویں، تو بتائیے 21 سال ہو گئے محفل کرتے ہوئے، محفل میلاد کرتے ہوئے، تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ ہم 5 وقت کی نمازی کیوں نہیں بن رہے؟ ہم میلاد جو سال 365 دنوں کے بعد منانا سنت بھی ہے، مستحب بھی ہے، سمجھ لیجئے، لیکن نماز جو دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، اس کا کیا جواب دینا ہے ہم نے؟ کوئی تیاری ہے کسی کی اس بارے میں؟ نہیں عزیزان گرامی، محبت مصطفیٰ سب سے پہلے یہ ہے انسان کا دل بھی نماز کے لیے جھک جائے، پیشانی بھی سجدے کے نور سے منور ہو جائے۔ پھر جب بندہ حضور کی ذات پر درود پڑھتا ہے تو محسوس ہوتا ہے میرے گلے سے آواز بعد میں نکل رہی ہے، مدینے سے خوشبوئیں پہلے آ رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ہوائیں چلتی ہیں حضور کا صدقہ، یہ کل کائنات ہے حضور کا صدقہ۔ وجہ کیا ہے؟ ہم یہ کل کائنات حضور کا صدقہ ہے، ہم یہاں پر آئے یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے کوئی شے نہیں ہونی سی، کوئی شے نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ سنیے، حدیث قدسی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہے اللہ کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ محمد کون ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ میں چرند پرند ہوا پہاڑ آگ پانی مٹی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا اگر میں محمد کو نہ بناتا۔ اچھا فرمایا اے موسیٰ تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ بات یہاں بھی مکمل نہیں ہوئی، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ جب کل کائنات مصطفیٰ کا صدقہ ہے، ہوا بھی آگ بھی پانی بھی مٹی بھی، تو جب کل کائنات حضور کا صدقہ ہے، پھر کوئی اٹھ کر یہ بحث کرے جی حضور کو وہ فلاں چیز ملی تھی فلاں تو نہیں ملی تھی۔ بتائیے جن کے صدقے میں ہمیں نعمتیں ملی ہیں ہم تو اپنے حصے کی نعمتیں نہیں گن سکتے، جن کے صدقے میں کائنات بنی ہے ان کے حصے کی نعمتیں ہم گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے۔ کیوں؟ حضور ہم جیسے نہیں ہیں۔ بس اخلاص اور محبت کا دائرہ یہ ہے، امتی کا تعلق مصطفیٰ سے یہ ہونا چاہیے کہ جو حضور نے ارشاد فرمایا ہے، امتی کا دل بھی اسی شریعت سے منور ہونا چاہیے، دماغ بھی اسی شریعت سے منور ہونا چاہیے، اور گھر بھی اسی نور قرآن سے منور ہونا چاہیے۔ ہم قرآن پڑھیں نہ پورا سال بھی ایک مرتبہ نہ پڑھیں، اور میلاد بنا کر کہیں کہ ہم عشق مصطفیٰ رکھنے والے ہیں، اور ہم کہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ موت تو قبول ہے، بات کا مسئلہ ہے زندگی قبول کیوں نہیں ہے؟ زندگی قبول کیوں نہیں ہے عشق مصطفیٰ میں؟ یہ سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ زندگی قبول کیوں نہیں ہے؟ حضور کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے بتائیے؟ ہمیں میٹھا بولنا قبول کیوں نہیں ہے؟ ہمیں اچھی بات کہنا قبول کیوں نہیں ہے؟ حضور کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ آپ میں سے چند بندوں کے ذہنوں میں فوراً آ گیا ہوگا جی وہ چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر کئیوں کے ذہن میں آیا ہوگا جی درخت کو اشارہ کیا تھا وہ حضور کے قدموں میں حاضر ہو گیا۔ پھر کئیوں کے دل میں آیا ہوگا جی مٹھی میں پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا، یہ معجزہ ہے۔ بے شک یہ سارے معجزے ہیں، بے شک معجزے ہیں، لیکن مصطفیٰ کا اخلاق حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ طائف کا مقام ہے، طائف کا مقام
पत्थराव किया गया, पत्थराव। आज हमारे साथ किसी ने ऐसा सलूक कभी नहीं किया, उसके बावजूद भी हमारे लहजे में नरमी नहीं आई, मिठास नहीं आई। हम उम्मती हैं? ना ना ना, हम उम्मती नहीं हैं। हम उम्मती उस वक्त बनेंगे जब शरीयत मुस्तफ़ा से क़ुल्ब व ज़हन को मुनव्वर कर लेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, मोजज़ा में अर्ज़ कर रहा हूँ, हुज़ूर ताइफ का मकाम और मैदान है। पत्थराव के बाद फरिश्ता कहता है कि अगर आप हुक्म करें इनको जोड़ दो, इनको खत्म कर दो। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, नहीं नहीं, हम इनको मुआफ़ी का ऐलान करते हैं। हुज़ूर ने फरमाया, ये नहीं ना मानते, इनकी आने वाली नस्लों में से कोई मान जाएगा। ये इखलाक़ मुस्तफ़ा हमें मिला और हमारा मजाज ये अपनी जगह पर नहीं आया। ना 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 ना, मिलाद मनाने का मकसद ये है आपस में मोहब्बत को तकसीम किया जाए। हम घर जाते हैं तो घर वाले सहम जाते हैं, पता नहीं कोई जल्लाद आ गया है। हुजूर का इखलाक क्या है घर वालों के साथ? हुजूर ने इरशाद फरमाया, घर तशरीफ लेकर गए हजरत आयशा ने एक प्याले से पानी पिया। हुजूर ने पूछा, आयशा किस जगह से तूने पिया है? अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह दूसरे प्याले में लाकर देते। नहीं, फरमाया किस जगह से तूने पिया है? जिस जगह तेरे होंठ लगे हैं वो जगह हमें बता, हम भी वहीं से पिएंगे। ये इखलाक है, ये मोहब्बत है घर वालों के साथ। हमारा मिजाज मैच नहीं होता किसी के साथ, हमारा स्टेटस ही नहीं मिलता किसी के साथ। ना 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 ना, उम्मती होने का हक अदा कीजिए। छोटों से प्यार, बड़ों से शफकत भी, इज्जत भी, वकार भी, हर चीज को बहाल रखेंगे। बंदा झूठ बोले पूरा दिन और कहे मैं उम्मती हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। बंदा सारा दिन दो नंबरी करे, काम तो ले कहे मैं उम्मती हूँ, नहीं। अजीजान गिरामी, हम उम्मती हैं, इस बात की लाज मुस्तफा ने खूब निभाई है। इस बात को हुजूर ने बताया कि आप हमारे उम्मती हैं। अगर कोई इज्तिमाई अजाब या कोई इज्तिमाई सजा में हम अगर इस वक्त मशगूल नहीं है तो फकत ये ज़ात मुस्तफ़ा का एहसान है, मगर ना कसर हमने कोई नहीं छोड़ी, किसी जगह हमने कसर नहीं छोड़ी। झूठ हमने बोले, झूठी कस्में हमने खाई, अदालतों में कुरान पाक पर हाथ रखकर झूठी कस्में हमने खाई। ना ना ना, कुरान झूठी कस्में खाने के लिए नहीं, बल्कि तिलावत से अपने क़ुल्ब व ज़हन को मुनव्वर करने के लिए था, बल्कि ये पढ़ने के लिए था कि शान मुस्तफ़ा क्या है, बल्कि ये पढ़ने के लिए था कि वालिदैन से सलूक कैसा किया जाए, बल्कि ये पढ़ने के लिए था कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, ये समझने के लिए कुरान था। अदालत में झूठी कस्मों के लिए कुरान आया नहीं था। अज़ीज़ान गिरामी, हमने बदला है इसको। फिर वो वाइज़े कौम की पुख्ता ख्याली ना रही। लोग कहते हैं जी तकरीर में शेर पढ़े तकरीर चमक जाती है। मेरा कहना ये है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। अगर हुजूर का एहसान हो तो तकरीर वैसे ही चमक जाती है, शेर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वजह क्या है, आपने जब महफिल कराई है, नात खां को बुलाया, उसका काम वही है, लिकुल्ली फन्निन रिजालुन, हर फन के लिए एक मर्द होता है, हर फन के लिए एक बंदा होता है। जब एक बंदे को आपने शेर पढ़ने के लिए बुलाया तो वो पढ़ेगा। जिसको आपने गुफ्तगू के लिए बुलाया है ना, उससे गुफ्तगू सुने, उससे दीन सीखे। क्यों? उसका काम यही है कि आपको दीन की बात बता कर जाए, समझा कर जाए। तकरीर चमकाना मकसद नहीं है, आपके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा घर करवाना ये मकसद है। अज़ीज़ान गिरामी, अब आप चंद एक वादे करते हैं मेरे साथ के नमाजी बन जाएंगे, पक्के बन जाएंगे। पता क्या है, हुजूर ने इरशाद फरमाया, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। जिस दिन मोमिन नीयत करता है, अल्लाह उसी दिन जज़ा अता फरमानी शुरू कर देता है। अब आपके दिल में ये ख्याल आ जाएगा कि एक पढ़ लेंगे, दो पढ़ लेंगे, नहीं, नीयत करें, 5 पढ़ेंगे, अल्लाह इस नीयत में बरकतें अता फरमाएगा। जिसने कुरान अभी तक, बंदे आते हैं, कई कहते हैं जी हम तो साड़ी उम्र लंघ गई, हम तो अब कुरान नहीं पढ़ सकते। भाई क्यों उम्र गुजर गई? तुमसे वो स्टाम्प तो पढ़ा जाता है ना जिस पर तुमने लिखा है जायदाद इतनी इतनी है, वो फुलां फुलां को देनी है। कुरान रब का फैसला क्यों नहीं पढ़ा जाता? कुरान खबर में फायदा देता है, लेकिन उस बंदे को जिसने जिंदगी में कोशिश की है कुरान सीखने की। कोई इस भूल में रहकर कब्र में ना चले जाए कि पिछले पढ़ के बख्श देंगे। ना 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 ना, जो आपने पढ़ के जाना है उसका हिसाब भी आपने देना है, वो भी आपने बताना है। समझ आइए कोई बात की? कुरान पाक भी सीखना है, नमाज भी पढ़नी है, फिर मिलाद वाले बनेंगे, फिर हुजूर के उम्मती बनेंगे। अगर तो आपका वक्त ज़्यादा लिया तो मैं माजरत ख़्वाह हूँ। जितना मैंने कहा आपने सुना, मेरा रब मेरा बोलना आपका सुनना कबूल फरमाए। बस वजह यही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हुजूर से वफा कीजिए, दुनिया की हर चीज़ आपके कदमों में आ जाएगी। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।